ساتھ عثمان اور اویس موجود ہیں. سی ایم پنجاب صاحبہ, being a mother of the province, let me show you کہ ان دو بچوں سے اور ان کی وہ سامنے جو دو بہنیں بیٹھی ہیں ان سے ان کا باپ چھینا گیا. قصور کیا ہے کہ ایک ظالم نے یہ گمان کیا ہے کہ ان کے باپ کی جان کی قیمت جو ہے وہ ایک بوتل سے بھی کم ہے. یعنی ایک بوتل جس کی قیمت کوئی 40-50 روپے ہے, سافٹ ڈرنک جو ہے وہ زیادہ مہنگی ہے, اور ان کے باپ کی جان اس بوتل کے مقابلے میں بہت گراں ہے, بہت سستی, اور نتیجتاً گولیاں مار کے اس کی جان لی گئی ہے. یہ ماں پاس بیٹھی ہے. ماں باپ کے لیے, میں پہلے بھی بات کر رہا تھا, جوان جنازہ سب سے زندگی کا بھاری ترین معاملہ ہوتا ہے, لیکن ان کو وہ کرنا تھا اور انہوں نے وہ کیا ہے. اب اس تمام فیملی نے نہیں, اس پورے علاقے نے, بلکہ اس پوری قوم نے دیکھنا یہ ہے کہ آؤٹ کم کیا ہے. وہ مرنے والا مر گیا, اپنی جان دے گیا, ان بچوں کا تو رب سانبھے گا, کیونکہ اللہ سے بڑا محافظ ہے کوئی نہیں. آئی بلیو کہ کسی بھی خاندان کے لیے اپنے گھر کے اس مرد کو بھری جوانی میں رخصت کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے, جس کی محنت سے اللہ کی برکت کے ساتھ پورا خاندان چل رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ پورا نظام رک جاتا ہے اور سمجھ نہیں آتا کہ اس کو لے کر آگے کیسے چلا جائے گا. اہلیہ ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا ہوا اس دن حادثے کے روز؟ آپ کیا کر رہی تھیں؟ آپ کو اطلاع کب ملی یا کیا تھا وہ دن؟ ظاہر بڑا تکلیف دہ دن ہوگا. گھر سے کھانا کھا کے گئے ہیں نا, تو چھوٹے بھائی ادھر بیٹھے ہوئے تھے, تو یہ کھانا کھا کے گھنٹہ لیٹ گئے. چھوٹے بھائی دکان پہ تھے؟ ہاں جی, اس کو وہاں پہ نا بٹھاتے خود ریسٹ کرنے کے لیے. دوپہر میں؟ رات کو. اچھا جی. گھنٹہ ڈیڑھ نا ریسٹ کرنے کے لیے گھر آ جاتے تھے روزانہ ہی. اس دن بھی کھانا کھایا اور لیٹ گئے, تو لائٹ گئی ہوئی تھی, تو مچھر وغیرہ کاٹ رہے ہیں, تو کہتے میں نا اب اٹھے ہیں خود. کہتے ٹائم کیا ہوا؟ میں نے کہا 11 ہو گئے. تو بھائی نمان نے بھی کھانا کھانا ہوگا. کہتے وہ میں نے تو جلدی جانا تھا, اس نے کھانا کھانا, بھوک لگی ہوگی اس کو. تو ہنستے باتیں وغیرہ کرتے چلے گئے یہاں سے. تو گھنٹہ ڈیڑھ ہی گزرا تو گولیوں کی آوازیں آ گئی ہیں. آپ کو یہاں پر گولی کی آواز آئی؟ جی مجھے خود آئی, میں کمرے میں لیٹی ہوئی تھی. مجھے نہیں تھا پتا کہ یہ مسئلہ بن گیا ہے, ان کو لگی ہیں گولیاں. تو مجھے تو یہ میری دیورانی نے بتایا کہ دروازہ کسی بچے نے کھٹکھٹایا, آ کے وہ بتا رہا ہے کہ گولی لگی ساجد کو. میں نے کہا ابھی میرے پاس سے گئے ہنستے کھیلتے, تو ہوا کیا ہے؟ پھر بعد میں پتہ چلا کہ وہ لڑکا آیا شانی. میں نے تو دیکھا بھی نہیں, پہلی دفعہ نام اب سنا ہے. آپ جانور کا جانتی نہیں ہیں نا, آپ کو کسی معاملے کی پتہ ہے؟ اچھا جی. تو اس نے آ کے بوتل مانگی ہے, تو ساجد نے کہا ہے کہ آپ پہلا ادھار جو ہے نا آپ کے پاس وہ بڑی جائز بات ہے. ہاں جی, کہ یہ تو ہر کوئی مانگ لیتا اور ہے, دکاندار مانگتے ہیں نا پچھلا جو ہے ادھار وہ اتارو. تو آگے سے کہتا ہے میں نے نہیں دینے, میرے پاس نہیں ہے. تو ساجد کہتے جاؤ پھر چلے جاؤ. تھوڑا سا آگے جا کے نا تو پھر واپس پیچھے آیا, کہتے تیرے پاس بوتل ہے تو دے نہیں رہا. تو اس نے بولا میں نے نہیں دینا جب تک پچھلا ادھار نہ دو گے. تو گالیاں گندی نا, اتنی گندی گالی دی کہ اس سے برداشت نہیں. اس نے کہا جب چلا جائے ادھر سے بھاگ جا. ساجد نے پھر غصے سے بولا ہے, تو اس نے کچھ پتہ نہیں اب کیا مسئلہ تھا, اس کو کیا وجہ تھی, تو گھر بھاگ گیا. گھر سے لے کے پسٹل آ گیا. یہ شاپ انہوں نے ابھی بند کی ہے نا, لڑکوں نے کہا کہ شاپ بند کر دو. اس وقت بھی پھر پیچھے سے اس کو نا للکار کے آوازیں دی ہیں, اور آئیاں او میرا ادھر آ, تجھے میں بتاؤں, بہنوں کی گندی گالیاں دی ہیں اس. تو ساجد نے, وہ پہلے بھی کوئی بات ہو نا تو وہ کہتے تھے بیٹھ کے بات کرو, کوئی بھی ہو جائے نا لڑائی جھگڑا گھر ادھر ادھر کہیں کسی کے ساتھ بھی کوئی بات ہو تو کہتے بیٹھ کے بات کرو, کیا کرو, لڑائی کیوں کرنی ہے. اس کو یہی بول رہے ہیں کہ بیٹھ کے بات کرو. تو پیچھے سے اس کے ابو بھی ساتھ تھے, وہ اپنے ابو اور بھائیوں کو بھی لے آیا نا. تو بھائیوں نے کہا کہ بیٹھ کے بات کیا کرنی, گولی مار اس کو ختم کر, بھون دے اس کو. اسی دوران ساجد نے بولا کہ وجہ کیا ہے یہ بتاؤ, ایک بوتل کی وجہ سے لڑائی کر رہے ہیں. اس کے باپ نے کہا نہیں تو بوتل کیوں نہیں دے گا ہمیں ادھار. اب جو ساتھ لڑکے ہیں نا سب وہی بتا رہے ہیں کہ یہ وجہ ہوئی ہے. تو اسی دوران اس کے بھائی نے پیچھے سے کہا اس کو مار دے, ختم کر دے اس کو بھی اور چھوٹے کو بھی. اچھا, چھوٹا بھی وہیں موجود ہے؟ ہاں جی, چھوٹا بھائی نعمان ہے نا, وہ بھی وہیں پہ. یہ نعمان صاحب سے میری ملاقات بار ہوئی ہے. اچھا, اس کو 3-4 گولیاں مار کے موقع پہ وہ پتہ نہیں اب دم. اچھا, میں ابتدائی طور پر جب ہمیں پتہ چلا تو آئی واز تھنکنگ کہ یہ نا کوئی گولی ڈرانے شرانے کے چکر میں کوئی ماری ہوگی اور وہ گولی غلط لگ گئی, لیکن مجھے پتہ چلا کہ سیدھا سینے میں گولیاں ماری, سینے میں ماری انہوں نے نا. اگر ڈرانا ہوتا پاؤں پہ ہاتھوں پہ انسان مار دیتا ہے. یہ سارے محلے والوں سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھے تھے. کبھی آج تک مجھے انہوں نے کبھی کوئی گالی کوئی بات نہیں کی, اتنے بہت ہی اچھے تھے وہ. کبھی ہماری لڑائی نہیں ہوئی. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ 4 بچے ہیں. 4 بچے یتیم ہو گئے ایک بدبخت انسان کی بوتل نہ ملنے کی. وہ
کھا پی بھی گیا اور مار بھی گیا اس کو. یہ اب دیکھیں, اور ہمارا قانون دیکھیں کیا کر رہا ہے, کوئی انصاف نہیں دلا رہے. یہ 15 دن ہو گئے ہیں, صبح 15 دن ہو گئے انہیں. زشانی پکڑا گیا وہ خود پتہ نہیں, اس نے آ کے اپنی بھائیوں کی اور باپ کی ضمانت کروائی اور خود انہیں گرفتاری دے دی ہے. ٹھیک ہے. اور بیٹھا ہوا آرام سے, وہ اس کو کچھ بھی نہیں کہہ رہے اب. اور ہمیں کہہ رہے ہیں قانونی کارروائی ہوگی. اب قانونی کارروائی کیا کریں گے؟ ایک ہمارا مر گیا ہے تو ایک ہم اب اس پہ پیسے لگائیں؟ یہ بتائیں نا, کیس لڑے ہم. آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں تو یہی چاہتی ہوں کہ بس اس کو سزا دیں, گولی ماریں. جس جگہ پہ ساجد کو لگی ہے نا, اسی جگہ پہ اس کو لا کے ماریں. کہ ہمارا گھر اجڑ گیا ہے. میرے بچے بار بار پوچھتے ہیں بابا پاپا شاپ پہ نہیں ہے. کیا بتاتی ہیں آپ؟ میں ان کو یہی کہتی ہوں باہر بھیج دیا آپ کے پاپا کو. باہر بھیج دی؟ ہاں, اب میں کیا بولوں ان کو. وہ کہتے ہیں عید پہ آ جائیں گے. کس عید پہ آئیں گے؟ چھوٹی عید پہ کہ بڑی عید پہ؟ ابھی بھی کسی لڑکے نے شاپ کھولی ہے, جو بھائی نمان کا دوست ہے, تو سارے دیکھ کے آ کے کہہ رہے ماما پاپا تو ادھر ہے ہی نہیں ہے, شاپ کس نے کھولی ہے, پاپا کدھر ہیں, پاپا کیوں نہیں آ رہے. یہ چھوٹا ہے, بار بار ضد کرتا ہے. یہ چھوٹا بچہ؟ ہاں جی, عثمان. بار بار مجھے کہتا ہے ماما پاپا کو لے کے آؤ, پاپا کیوں نہیں آ رہے. تو میں اب کیا جواب دوں, یہ آپ بتائیں. تو یہ مریم نواز کہتی میں سب کی ماں ہوں. یہ دیکھیں, تو اب ماں ہونے کا فرض ادا کرے نا, انصاف دلائیں ہمیں. چھوٹی سی دکان ہمارا وہی انکم کا ذریعہ تھا, وہی ختم کر دی ہے. 15 دن سے اب بند ہے شاپ. اوپر سے ڈرا دھمکا بھی رہے ہیں وہ. اچھا جی, ڈرا بھی رہے ہیں. ضمانتوں پہ ہیں جی, باپ اور بھائی؟ ہاں جی, وہ ضمانتوں پہ ہیں. حالانکہ وہ ساتھ مل کے آئے ہیں سارے. بچے اسکول پڑھ رہے ہیں ابھی نہیں پڑھ رہے؟ اسکول جاتے ہیں بچے چاروں ہی. وہ نا, میں انتہائی تکلیف سے اس کیس سے قطع نظر ہر معاملے کو ذہن میں رکھتے ہوئے, ایک عمومی روایت معروف ہے ساڑھے پنڈا تھا کہ کوئی قتل ہو جائے نا, 302 ہو جائے, دفعہ 302 جو قتل کی دفعہ ہے, تے پنڈا کہندے نے پولیس والے دی چاندی ہو جاندی, موج لگ جاتی. ہاں جی, انہاں لے عید آ جاتی ہے, ادھروں بھی تے ادھروں بھی. اور پھر اس کے بعد یہ میں ایک عمومی دہی سوچ بتا رہا ہوں, ظاہر میں ایک دہی کلچر سے ہوں, کہ پھر وہ کیا کہتے ہیں, میں نے نوٹ بھی کھا میرا موڈ بنا, اور پھر اس پیسے کے بہاف پر کیسز چلتے ہیں.